حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے آگے دیکھا کہ وہ بت جس کو تو نے ان مختلف عناصر میں دیکھا، آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس پتھر نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کیا، چورا چورا کیا۔ اس نے کہا یہ بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا تھا۔ تو حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا کہ وہ جو پتھر آسمان سے آ کر بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور اتنا پھیلا کہ ساری دنیا میں تو نے وہ پتھر دیکھا، ساری دنیا میں صرف تجھے وہ پتھر آنے لگا۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہاں تک خواب دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا مختلف قسم کی قومیں آئیں گی، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہوں گی، مختلف ادیان کے ماننے والی ہوں گی، لیکن آخر میں ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو آسمان کی ایسی شریعت لائے گا، آسمانی ایسی کتاب لائے گا کہ جیسے اس پتھر نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، ایسے ہی اس پیغمبر کا دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا، سارے دینوں پر غالب آئے گا، سارے ادیان مغلوب ہوں گے۔ وہ پیغمبر آ کر ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں اس کے سامنے زیر نگی ہوں گی، اس کے دین کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اور پیغمبر انقلاب میں آنے والوں، میرے نبی کے انقلاب کے تذکرے پیدا ہونے سے پہلے ہیں۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، محنت کی، جماعت تیار کی، پھر اس جماعت کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کیا، ہر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فارس و روم کی سلطنتیں پارا پارا کی، کیسر و کسرا کے ایوان لرزنے لگے، ساری دنیا میں پیغمبر کا دین غالب ہوا۔ اور پھر امیر معاویہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل پر یہ دین پہنچا، جو خواب بخت نصر نے دیکھا، دانیال نے بتائی، اللہ نے نبی کے ذریعے اس خواب کی تعبیر کرائی، اور زمانہ جس نے پوری دنیا میں دین پھیلے دیکھا، اس زمانے کو دنیا زمین امیر معاویہ کہتی ہے۔ انقلاب اس کو کہتے ہیں جو انقلاب برپا کیا۔ کیسا انقلاب؟ میں کہتا ہوں ایسی جماعت تیار کی، جنگلوں میں گئی، جنگلوں نے راستے دیے، درندوں نے، شیر ان کے تابع، دنیا ان کے تابع۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر، جسے بکریاں سنبھالنا نہیں آتی تھی، جو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، آج ایک خط پر دریا کیسے چلا رہا ہے۔ زینت کے خزانے کو الباس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ پھر یہ ساری مخلوق ان کے تابع۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ روم کے بادشاہ نے ایک شخص کو لالچ دی کہ مسلمانوں کے عمر کو قتل کر دو، تمہیں میں یہ دولت دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ لالچ میں وہ وہاں سے چلا، مدینہ منورہ پہنچا اور آ کر پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ محل کہاں ہے؟ ان کا پروٹوکول کہاں ہے؟ عمر سے ملنا ہے۔ مدینہ کے باشندوں نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محل نہیں۔ کہا پھر کہاں ملیں گے؟ کہا وہ جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ وقت کا خلیفہ، ریاست مدینہ، نام لینا آسان، اس کو عملی جامہ پہنانا اگر کوئی چاہتا ہے تو عمر کا غلام بننا پڑے گا، عمر والی جرت لانی پڑے گی۔ وہ وہاں گیا اور دیکھا واقعی ایک بندہ اکیلا اونٹ چرانے میں لگا ہے، اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس جگہ کا جائزہ لیا، اسے گھنا درخت نظر آیا، ذہن میں آیا کہ شاید یہ تھکیں گے تو یہیں آرام کے لیے آئیں گے، پہلے سے درخت پہ چھپ کے چڑھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا چرا کے جب تھکے، اتفاق سے اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹتے ہیں۔ یہ اب تیاری کرتا ہے
کہ آنکھ لگنے دو پھر میں حملہ کرتا ہوں، لیکن دیکھ کر حیران ہوا کہ جنگل سے ایک شیر نکل کے آیا، اور جب تک عمر سوتا رہا شیر عمر کے گرد گھوم گھوم کے پہرا دیتا رہا۔ اور جب فاروق اعظم بیدار ہوئے، اس شیر نے دم سے سلام کیا اور اجازت لے کے واپس چلا گیا۔ یہ شخص اوپر سے چھلانگ مارتا ہے۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اوپر سے چھلانگ ماری اور عمر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ عمر کیا شان ہے تیری، یہ تجھ میں انقلاب تبدیلی، یہ تیری کرامت، یہ کیسے آئی، یہ جذبہ، یہ سارے شیر تیرے تابع کیسے؟ عمر یہ جنگل کی شیر بھی تیری مانتا ہے؟ عمر نے جواب دیا ہوگا یہ تو جنگل کا شیر ہے، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ تم ذوق میں نہیں ہو، مجھے پتہ ہے، میں اس لیے میں چوتھا گیئر نہیں استعمال کر رہا ہوں۔ ہاں میں گرین میں گرین زون ایریے میں نہیں آنا چاہتا۔ میری تو اللہ کا شیر بھی مانتا ہے۔ شیر خدا اسد اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتا ہے، جبھی تو بیٹی نکاح میں دی ہے، مانتا ہے، میں اس کی مانتا ہوں، وہ میری مانتا ہے، مشورے سے چلتے ہیں، جبھی تو انقلاب ہے۔ مشیر چونکہ میرا علی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں بڑا من تھا، آپ کے زمانے میں بڑی جنگیں رہیں، حالات خراب رہے، وجہ کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں ان کے مشیر ہم تھے، میرے مشیر تم، مجھے تم جیسے ملے، جس کو دسترخوان پہ بلاؤں تو بھاگتے ہوئے آتے ہو، جہاد کے لیے بلاؤں تو سب اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہو، تو انقلاب کیوں نہ آئے؟ یہ پیغمبر کی نگاہ کا اثر ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے تابع ہوئیں۔ یہ نبوت کے انقلاب کی عملی تصویر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ کیسے لوگ پیدا کیے، پھر کیسے انقلابی لوگ پیدا کیے، پھر کیسے لوگ پیدا کیے کہ خدا کی قسم پھر رب نے ان کے تابع یہ ساری کائنات کو کر دیا۔ اور میں اور تو گھوڑوں کو اس چٹیل میدان میں نہیں بھگا سکتے، لیکن نگاہ نبوت میں ایسی انقلاب ہے، ایسی تاثیر ہے کہ جن پہ پڑی اللہ نے پھر انہیں وہ عزت اور مقام و مرتبہ اور بلندی اور شان یہ دی ہے کہ تو چٹیل میدان میں گھوڑا نہیں بھگا سکتا۔ اور وہ دریاؤں پہ گھوڑا بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سامنے دریا آ گیا، امیر صاحب سے امیر صاحب اس وقت مخ کے عبودے، عزت خان کو سمجھ آئے گی۔ آگے پانی ہے، کہا کیا ہوا؟ تو پانی میں کیسے چلیں گے؟ کہا یہ خشکی کس کی؟ اللہ کی۔ پانی کس کا؟ اللہ کا۔ جو یہاں چلا سکتا ہے وہ وہاں بھی چلائے گا۔ میں نے کئی جگہ کہا چلائے نہیں بلکہ بھگائے، ایسے بھگائے ایسے بھگائے، سامنے دشمن دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں۔ میں نے دریا سے پوچھا اے دریا تجھ میں تو بڑی گہرائی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے، بڑا اکڑ ہے تجھ میں، بڑی اکڑ ہے، گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے۔ کہتا ہے ہاں جو آئے گا ڈبو دوں گا، خبردار میرے پاس جو آیا ڈبو کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا بس یہ بتا ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا، انہیں کیوں نہیں ڈبویا؟ تو دریا کہتا ہے انفی صاحب میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو، اصحابی کا نجوم، ان کی بلندی نظر نہیں آ رہی؟ اتنی بلندی کو میں کیسے ڈبوں؟ وہ تو تیرے جیسے کوئی ادھر ادھر سے آئیں گے تو ڈبو دوں گا، بھلا جن کو آسمان کے ستارے کہہ دیا ہو میں اتنی بلندی کو کیسے ڈبوں؟ تو میں نے کہا اچھا چونکہ تھوڑا بہت مناظرے کا ذوق ہے تو پھر میں تجھ سے ایک سوال اور کرتا ہوں۔ کہتا ہے کیا؟
میں نے کہا اچھا یہ بتا ان کے گھوڑوں کے سم، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر یہ آدھا 1 انچ کیوں ڈبوئے تھے، یہ کیوں ڈبوئے؟ تو دریا کہتا انوی صاحب مطالعہ کیا کر، اس کا بھی جواب ملے گا۔ میں نے ان کے پاؤں، گھوڑوں کے پاؤں کے کھر ڈبونے کے لیے آدھا 1 انچ نہیں ڈبوئے، بلکہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی ہیں، قدم چومنے کے لیے کیا ہے، اور چومتے ہوئے تری لگ ہی جاتی ہے، تری لگ ہی جاتی ہے۔ یہ ایسے انقلابی ہیں کہ کیونکہ پیغمبر انقلاب کی نظر پڑی نا تو گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بھگائیں۔ اللہ کو صحابہ تو صحابہ کے گھوڑے اتنے اچھے لگے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا۔ ان کے گھوڑوں کی قسمیں رب نے کھائیں، گھوڑوں کو بھگاتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کر میدان محاذ میں جب گھستے ہیں اور گھوڑوں کو چلاتے جاتے ہیں، یہ شہ سوار بلکہ شہ سوار محمد اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اور مجھے اور تجھے ایک پیغام دیا کہ اللہ کو وہی گھوڑے اچھے لگتے ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھا جائے، کیونکہ وضع شیء فی محلہ فہو ادب، شے کو اپنے محل پہ رکھنا یہ ادب ہے، اور اس کا محل یہ کہ لترکبوھا وزینہ، اللہ نے بنایا ہی تیری سواری کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا اس لیے کہ اس کے اوپر بیٹھ، کسی کو سر پہ نہیں چڑھانا، سمجھے؟ اس کے اوپر بیٹھ جا۔ بھگا رہے ہیں گھوڑے، ڈوبتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا دریا یہ ڈوبتے نہیں ہیں، کیوں نہیں ڈوبتے؟ تو دریا نے ایک شعر مار دیا، دریا نے کہا کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ڈوبنے سے بچا کر تیرنا نبی نے سکھایا ہے، یہ تو تھوک پھینک کے چاٹ کے ڈوبنے والے تھے، یہ تو بچیوں کو زندہ دفن کر کے ڈوبنے والے تھے، یہ تو جس خوبصورت پتھر کو دیکھتے تو سجدہ کر کے ڈوبنے والے تھے۔ اب یہ ایسے بچے ایسا تیرنا سیکھا، ایسا تیرنا سیکھا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے یہ تو یہ ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو نبی کے صحابہ کے ساتھ کیا، ان سے بھی راضی ان سے بھی راضی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، کہا کہ صرف نعرے بازی سے گزارا نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا، ان کے طریقے پہ بھی چلنا۔ راہ ملتی ہے شب کتاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا، ان کے پیچھے چلنا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہا جو ان کے ساتھ مدد وہ ان کے ساتھ مدد، جو ان کے ساتھ معاملہ وہ ان کے ساتھ معاملہ، جو ان کی عزت وہ ان کی عزت۔ میں نے کہا اللہ ذرا سرگودا کے مسلمانوں کو ذرا واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا کیا مطلب، یعنی جو عزت ان کو دی وہ ان کے ماننے والوں، ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ملے گی۔ کہا ہاں اللہ جو معاملہ ان سے کیا اس کی جھلکیاں یہاں بھی نظر آئیں گی۔ کہا ہاں اللہ جو مدد ان کے ساتھ کی اس کی خیرات یہاں بھی نظر آئے گی۔ کہا ہاں۔ میں نے کہا ربا وہ کیسے؟ کہا دیکھا نہیں، اگر وہاں قبروں سے خوشبو آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، وہاں اگر آئی تو یہاں بھی آئی، کیونکہ یہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ صرف دعوے نہیں کیے، الحمدللہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ وہاں اگر جنازہ ضیاء الرحمن فاروقی، وہاں جنازہ حضرت عثمان کا قید سے اٹھا تو یہاں حضرت فاروقی کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال و خباب پہ تشدد ہوا تو یہاں حق نواز و عیسار پہ تشدد ہوا۔ وہاں پر خباب کو، خبیب کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو یہاں بھی غازی حق نواز کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ وہاں حضرت عاصم کی گردن کاٹی گئی، یہاں گجرانوالہ کے قاسم گجر کی گردن کاٹی گئی۔ وہاں پر حضرت عاصم کی لاش کی اللہ نے مکھیوں کا غول بھیج کر حفاظت کی تو ہمارے کراچی کے اختر
حسین، اس کی لاش کی بے حرمتی کوشش کی، اللہ نے فورسز کو بر وقت بلوا کر ان کی لاش کی عزت رکھی اور محفوظ کیا۔ وہاں خالد ابن ولید کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم، یہاں اعظم طارق کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم، وہاں 4 سگے بھائی شہید، یہاں 4 سگے بھائی شہید، وہاں 2 سگے بھائی شہید، یہاں 2 سگے بھائی شہید، وہاں بھی شہادت کے بعد چہرہ مسکرا رہا ہے، یہاں بھی شہادت کے بعد چہرہ مسکرا رہا ہے، وہاں بھی قبروں سے خوشبو آئی ہیں، یہاں بھی قبروں سے خوشبو آئی ہیں۔ کل حق دیکھنا ہو صحابہ کو دیکھو، آج حق دیکھنا ہو علماء نے صحابہ کو دیکھ لو۔ 2013 کا شہید شمس الرحمان معاویہ، اور پچھلے سال محرم میں قبر شک ہوئی، لوگوں نے دیکھا، ہمارے کراچی کی امت اخبار کے رنگین پیج پر بہت بڑا اس کے مضمون لکھا گیا، لوگوں نے دیکھا قبر سے خوشبو، پھر جب چھپ ہٹا کے قبر صحیح کرنے لگے، جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ ہی نے کہا یار جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت، یہ کیسے؟ میں نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، بشرطے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے تقوی کی طرح تقوی، ان کے عادات کی طرح عادت، ان کی طرح جس طرح انہوں نے پیغمبر سے محبت کا حق ادا کیا۔ کیسی محبت؟ سینے پہ تیر کھائے نبی تک لگنے نہیں دیے، تو جنہوں نے نبی کو لگنے نہیں دیے ان کا اتنا حق تو بنتا ہے ہم انہیں کوئی تنقید لگنے نہ دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بات مان کے چلنے والے تھے، صرف نبی سے محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ بات کو فوراً تسلیم کرتے۔ کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہیں، پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھے۔ ایک کو دیکھا کہ ایک صحابی دروازے کی کیواڑ پہ بیٹھے، ایک پاؤں باہر ایک اندر۔ او بھائی تجھے تو نہیں کہا تھا، آقا آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں۔ دوسرے کو دیکھا کہ مسجد کے باہر جہاں گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھے ہیں، او بھائی تمہیں تو نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اس استبل میں گندی جگہ پر کہا آقا آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ۔ پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھاؤں۔ اور جہاں تک استبل پہ بیٹھنے کی بات ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ تیری محفل کی غنیمت یہاں کی بیٹھک، یہاں کا بیٹھنا، یہی بہت بڑی سعادت۔ اور اتنی بڑی سعادت کہ جس نے ایک دفعہ چہرہ انور کو دیکھا، امام ابو حنیفہ جیسے کروڑوں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ بولو نہیں کر سکتے۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ آج ہم خواب میں دیکھیں تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں، وہ ہم خواب میں نہیں، وہ براہ راست دیکھتے تھے۔ خوش نصیب تھے جو بار بار دیکھتے تھے۔ پھر وہ کتنا خوش نصیب تھا جو بار بار بھی دیکھتا تھا اور غار میں بھی دیکھتا تھا، جو بار بار دیکھتا اور بلکہ میں کئی جگہ کہا کرتا ہوں اس کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ صدیق کا مقابلہ، چاروں طرف سے گھر گھیر لیا نبی کا ہجرت والی رات، ہائے ہائے چاروں طرف کافر تھے۔ پیغمبر نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا، علی میرے بستر پہ سو جا، آگے باہر جتنے کافر ہیں وہ سب تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی، لیکن وہ ایسے ہیں کہ نبی نے اصل میں مٹی اٹھائی نا جو پھینکی تو ان کی آنکھوں کی لائٹیں بند ہوئی، اس میں اس کو جو ہے سویا ہوا علی نبی نظر آنے لگا۔ اور سلایا بھی اس لیے مضارع کا صیغہ ہے کہ تو سو، یہ سمجھتے رہیں گے کہ تو ہی نبی ہے، جبریل تیرے پاس آتا تھا، وہی تیرے پاس آتی تھی، ان کو مغالطہ لگ جائے گا، یہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو تھوڑی ہے، نبی تو میں ہوں۔ لیکن ان کے مغالطہ یہ لگ جائے گا کیونکہ آنکھوں میں مٹی گئی، آنکھوں کی لائٹیں بند۔
اب جب لائٹ بند ہونے والا معاملہ ہو اور مذہب ہو تو پھر معاملہ ہو تو پھر اس میں یہ معاملہ تو ہوتا ہے نا، کچھ نظر نہیں آتا، پھر تو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ نبی ہیں، نبی اٹھے اور چلے اور نکل گئے۔ سارے مشرک قیام میں کھڑے ہوئے نبی کے انتظار میں، ابھی آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا مشرکوں بھلے میرے لیے قیام میں کھڑے ہو، تو میں نہیں ملوں گا، صدیق کو ملوں گا۔ تو میرے لیے قیام کر رہے ہو، ایسے ہی خواہ مخواہ کھڑے ہوئے ہو، بھلے کرو، میں ادھر ملوں گا۔ گئے، دروازے پہ دستک دی، چلے صدیق کو لے کے، کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری، ہجرتی منزل بھاری، ساڑی ازلاں تو ہے یاری۔ صدیق سوچ لے، آسان نہیں ہے۔ کہا سوچا ہوا کیا، دو اٹھنیاں کب سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب کہا نا چلنا ہے تو خوشی میں رو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے اس دن پتہ چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں۔ چلے ہیں لے کر ایک کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، اور میں نے کہا چھوٹی چیز ہے، نبی کو جفی مار کے لے گیا ہے، تو ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے۔ وہ دیکھ لے گیا، ایسا لے کے گیا کہ آج تک جفی مار کے لیٹا ہوا ہے۔ چلا ہے آقا کو لے کے، چلتے دیکھا تو پاؤں زخمی آقا کے، اوہو یہ کیا ہو گیا، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ صدیق کے کندھوں پہ آقا سوار ہو گئے، آ گئے صدیق کے کندھوں پر۔ اچھا یہ جتنے بھی کھوجی تھے مشرکین مکہ نے ان کو لیا، دیکھتے قدم کو دیکھتے جاتے ہیں، ہاں یہ قدم مل گئے، یہ محمد کا اور یہ ابو بکر کا ہے۔ دیکھتے چلتے ایک جگہ آ کے رک گئے، کہنے لگے اب تک تو دو آدمیوں کے نشانات قدم تھے، اب ایک کے کیوں ہیں؟ دوسرا ادھر ادھر دائیں بائیں جہاں گیا تو قدم تو ہو نا، اڑ کے تو نہیں جا سکتا، دوسرے کے قدم کہاں گئے؟ اب وہ جو ایک قدم نظر آ رہے تھے وہ کس کے تھے؟